اور ہمارا بیان کیا ہے؟ ہم ہیں کون بھائی؟ میں اپنی بات کروں، میں ہوں کون؟ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یا آیت ہونی چاہیے یا حدیث ہونی چاہیے، یا آیت و حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہونا چاہیے۔ فتویٰ ہوتا ہی حدیث اور آیت کی روشنی میں ہے۔ فتویٰ جیب سے تو کوئی نہیں دیتا، فتویٰ جیب میں رکھی ہوئی چیز کو تو نہیں کہتے، فتویٰ تو استنباط کو کہتے ہیں، تحقیق کو کہتے ہیں، اجتہاد کو کہتے ہیں۔ جی نام لے کر فلاں 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 نام لے کر کسی بھی دشمن اہل بیت جس کا نتیجہ فساد بنے، وہ شرعاً جائز نہیں کہہ رہے ہمارے علماء، اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں فصیلوں کے اندر سینکڑوں محافظوں کے ساتھ، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے جو 2000 گھروں میں ایک آدمی علم لگائے بیٹھا ہے، اسے کون بچائے گا؟ اس کے لیے کون نظام دے گا؟ اس کی زندگی کا کون دستور مرتب کرے گا؟ یہ انہیں اپنا مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہمارے یہ سارے بزرگ جو ہیں ہزاروں اور ایک سسٹم کے تحت محافظین کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس بچے کا ہے، اس جوان کا ہے، اس نوکری کرنے والے کا ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے کا ہے۔ میرے پاس تینوں بزرگوں کے فتوے موجود ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے تو بہت ہی واضح اور روشن طور پہ کہہ دیا، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے جو میرے مضمون میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 نام ان سے پوچھے گئے، کہ ایک بی بی کا نام پوچھا گیا، ایک خاتون کا جو نبی سے وابستہ ہیں، اور ایک پہلے 3 شخصیات میں ایک کا نام لے کے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں علنی نام لے کر کوئی بات کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ حرام ہے نام لے کر۔ مجھے تو سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے نام لے کر تبرہ کرنا، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ انہیں آئیڈیل مان لو؟ شہنشاہ حسین نقوی نے یہ کہاں کہہ دیا کہ یہ آج کے بعد ہمارے مرشد ہو گئے؟ ہمارے مرشد پیر نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کہنے لگے جی آپ نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے انہیں بڑا، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ نتیجہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اگر ہم کسی فتوے کو بیان کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ کہاں نکل رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا بڑا مان لیا؟ بڑا علی ہے بس۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی وجود ہے قابل پیروی تو مولا کائنات کی ذات ہے۔ ہم علی کے سامنے ہر آنے والے کو باطل مانتے ہیں۔ مسئلہ کچھ اور بیان ہو رہا ہے جی۔ یہ آج کا بعض اوقات ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تقیہ کا دور نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ تقیہ کا دور نہیں ہے جی؟ اپنی پسند سے تو ہم دین نہیں چلائیں گے بھائی۔ اپنی پسند کو تو ویسے دین کہتے بھی نہیں ہے، دین تو اللہ کی پسند کو کہا جاتا ہے جی۔ تقیہ اس دور کے اندر جی، اچھا بحث تقیہ کی نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں۔ تقیہ اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ پر غور اور توجہ دینے والے تشریف فرما ہیں جی۔ تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے نہیں بول رہا، موضوع ہی نہیں ہے مخاطب کا۔ تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع ہے۔ سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ حق بات بتائی جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے ڈرنے کا موضوع نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے کہ میں اسے یہ بات بتاؤں۔ اللہ اکبر۔